جب بھی دنیا میں سخاوت کی بات آتی ہے یا قیامت تک آئے گی، عثمان کا نام ذہن میں گردش کرتا رہے گا۔ سرکار صحابہ میں بیٹھے ہیں، اچانک حضور کھڑے ہو گئے، نبوت والے قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ جہاں پہ جنت البقیع ہے یہاں حضور آئے، باغ دیکھا، اسے بقیع الغرقد کہا جاتا تھا، بقیع الغرقد۔ گراؤنڈ حضور نے دیکھا، کھلا میدان حضور نے دیکھا۔ سرکار نے دل میں اس خواہش کا اظہار کیا، لفظوں سے اظہار کیا کہ کاش یہ گراؤنڈ اگر ہمیں مل جاتا، یہ گراؤنڈ ہمیں مل جاتا تو جو دور سے صحابہ آتے ہیں ان کو سواریاں باندھنے میں مشکل پیش نہ آتی۔ آج بھی پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ کمرشل مارکیٹ سے نکل آئے ہیں، راجہ بازار کوئی نہیں جاتا، گوال منڈی کوئی نہیں جاتا، ہر بندہ کہتا ہے جناب گیگا مال جانا، میں نے سینٹورس جانا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ پارکنگ کا ایشو نہیں ہے۔ پلازا، مارکیٹ، بازار وہی کامیاب ہوتا ہے جہاں پہ پارکنگ کا انتظام ہو۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پارکنگ نہ ہو لوگ نہیں جاتے، کیونکہ سواریاں کھڑی کرنے کا، گاڑیاں کھڑی کرنے کا انتظام نہیں۔ اس وقت کی سواریاں گھوڑے تھے، اونٹ تھے، گدھے تھے، خچر تھے۔ حضور کے دل میں خیال آیا دور دراز سے جو لوگ آتے ہیں، مسجد میں جگہ تنگ ہوتی ہے، سواریوں کے لیے اگر یہ گراؤنڈ مل جائے نا۔ سرکار نے اس خواہش کا اظہار آ کے کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، بہت سارے حضور کے صحابہ اور غلام سرکار کی بارگاہ میں جلوہ فرماتے۔ حضرت عثمان نے اپنا چہرہ ڈھانپا اور کھڑے ہونے لگے، کھڑے ہو کے چلنے لگے۔ آپ نے فرمایا عثمان کہاں جا رہے ہو؟ سرکار جو باغ، جو گراؤنڈ آپ کو پسند آیا ہے عثمان دیکھنے جا رہا ہے۔ نبی اللہ، جو میدان آپ کو پسند آیا، جو گراؤنڈ آپ کو پسند آیا، جو جگہ آپ کو پسند آئی، آپ کا عثمان اسے دیکھنے جا رہا ہے۔ عثمان جا اور دیکھ کے آؤ۔ چند لمحوں کے بعد عثمان نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان دیکھا ہو، اللہ کے رسول دیکھنا کیا ہے؟ جسے آپ نے پسند کر لیا ہے عثمان اس کا سودا کر کے آ گیا ہے۔ حضور میں نے کیا دیکھنا، جو چیز آپ کو پسند آ گئی عثمان اسے خرید کے آ گیا ہے۔ آج پتہ نہیں لوگ کس بات پہ اختلاف کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں نے کہا جناب آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ حضرت عثمان نے جو باغ خریدا، جو جگہ خریدی، 70,000 صحابہ کرام کی قبریں آج وہیں پہ ہیں۔ آپ بولیں اس لیے بھی جملہ بڑا، نہ بولیں تب بھی جملے کی قیمت بہت بڑی۔ 70,000 صحابہ کی قبریں وہاں پہ بنی جہاں حضرت عثمان کا پیسہ لگا۔ اور اگلی بات بڑی توجہ کے لائق ہے، امام حسن کی قبر بھی وہیں پہ بنی، سیدہ زہرا کی قبر بھی وہیں پہ بنی۔ نہ رنگے چمن پسند، نہ پھولوں کی بو پسند، نہ رنگے چمن پسند، نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو تو ہے وہ پسند جس کو ہے تو پسند۔ میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر۔ ان کا دیدار ہی میں مانگتا ہوں، ہاتھ اٹھتے ہیں جب دعا کے لیے، میرے مالک جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے، میرے مالک میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر۔ نام
سن کے جھکا لو سر اپنا، سیدہ زہرا کے حیا کے لیے میرے مالک کی جان حاضر۔ سرکار جب مدینہ پاک آئے، یہ وہ وقت تھا مدینہ میں کوئی کنواں بھی میٹھا نہیں تھا، ایک تھا جسے بیر روما کہا جاتا ہے، اور یہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور وہ بہت مہنگے داموں پانی فروخت کیا کرتا تھا۔ میرے گرامی قدر احباب، ایک دن سرکار کی بارگاہ میں نوکر آئے، صحابہ آئے، غلام آئے، عرض کی حضور بڑی پریشانی ہے، سارے کنویں کڑوے کسیلے اور تلخ ترش ہیں، ایک کنواں یہودی کی ملکیت وہ میٹھا لیکن مہنگے داموں پانی بیچتا ہے، اور ہمارے پاس اتنی قیمت نہیں، افورڈ نہیں ہو سکتا، استطاعت نہیں، توفیق نہیں۔ پہلے کے لٹے ماندے مکے سے مدینے آئے ہیں، سرکار کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر آئے۔ حضرت عثمان نے جب سرکار کے چہرے پہ افسردگی دیکھی، کھڑے ہوئے، یہودی کا دروازہ کھڑکایا، یہودی باہر آیا، آپ نے فرمایا بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کیا؟ کنواں۔ اس نے کہا نا 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 نا، بڑا مال ہے، بڑی منافع بخش آمدن ہے، کنواں بیچوں میں؟ بھوکا مر جاؤں، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، نہ سوچ بھی نہ۔ حضرت عثمان نے دیکھا بندہ اڑ گیا ہے، ضد کر گیا ہے، ڈینائی کر گیا ہے، یہ نہیں بیچے گا۔ آپ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، آپ نے فرمایا اگر سارا نہیں بیچتا تو آدھا بیچ دے۔ کہنے لگا کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک دن تیرا ایک دن میرا، پیسے مانگ۔ اس کے ذہن میں خیال آیا یہ بات ٹھیک ہے، یکمشت پیسے بھی آ جائیں گے اور کنواں بھی میری کسٹڈی میں رہے گا۔ اس کے ذہن میں یہ آیا کہ عثمان خریدنے کے بعد زیادہ پیسوں میں پانی بیچے گا اور دوسرے دن مجھے اور زیادہ منافع پہ پانی بیچنا مل جائے گا اور میں اور زیادہ منافع پہ بیچوں گا۔ حضرت عثمان کو کہتا ہے چل اس بات پہ ایگری ہوں، کتنے پیسے؟ اس نے 35,000 درم مانگے۔ 35,000 درم اگر آج کل کے زمانے میں کیلکولیٹ کیا جائے تو کروڑوں روپیہ اس کی قیمت بنتی ہے۔ حضرت عثمان نے 35,000 دراہم دیے اور وہ کنواں اس شرط پہ خرید لیا، ایک دن تیرا ایک دن میرا، اور ایک کٹورا اٹھایا پانی سے بھرا اور چلتے چلتے مسجد نبوی میں آئے۔ سرکار نے عثمان کے ہاتھ میں جب پانی میٹھے کا کٹورا دیکھا، سرکار خوشی سے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گئے۔ عثمان چلتے چلتے سرکار کے قریب آ گئے۔ سرکار میں نے آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھے، آپ کے لبوں پہ پیاس دیکھی، آپ پہ افسردگی کے آثار دیکھے، میں کنواں خرید آیا ہوں اور حضور میں افتتاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی اجازت دیں میں آپ کو یہ پانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے مسکرا کے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی۔ عثمان عرض کرتے ہیں حضور ناراض نہ ہونا، بے ادب نہ جاننا، میں آپ کا غلام، میں آپ کا نوکر، میرے بچے بھی آپ کے قربان، میرا مال جان بھی آپ پہ قربان۔ حضور آج میرا دل چاہتا ہے ہاتھ میرے ہوں لب آپ کے ہوں۔ سرکار نے فرمایا چل عثمان پھر رک جاؤ، تو غلام میں نبی، تو امتی میں آقا، تو نوکر میں داتا، تو غلام ہو کے اگر اپنی لجپالی کا حق ادا کر رہا ہے تو میں نبی ہو کے اپنی لجپالی کا اظہار کیوں نہ کروں۔ حضور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عثمان چل پھر میرے ساتھ سودا کر، آج ہاتھ تیرے لب میرے، قیامت کا دن ہوگا حوض کوثر پہ ہاتھ محمد کے ہوں گے، لب عثمان کے ہوں گے۔ میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر، یہ میرے مالک
حضرت عثمان نے پتہ کیا کیا؟ حضرت عثمان نے اس طرح اعلان کیا مدینے میں، یا اہل المدینہ خوشخبری لے لیں، عثمان نے جو ایک دن کا کنواں خریدا ہے اس ایک دن میں پانی بھر بھی لیں، پی بھی لیں، سٹاک بھی کر لیں۔ وہ لائنیں لگ گئی لوگوں کی، ضرورت مندوں کی، پی بھی لیں، بھر بھی لیں، سٹاک بھی کر لیں۔ دوسرا دن آیا، یہودی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے، مکھیاں مار رہا ہے، تجارت ماند پڑ گئی، ایون کہ بالکل ختم ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، حضرت عثمان کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے وہ جو باقی رہ گیا ہے وہ بھی دینا چاہتا ہوں وہ جو باقی رہ گیا ہے وہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے بقیہ قیمت اس کے سپرد کی اور باقی کنواں بھی آپ نے خرید لیا اور اسے اہل ایمان کے لیے وقف کر دیا۔ آپ ایک پائی پیسہ نہیں لیتے تھے۔ میرے بھائیو، حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، وہ کنواں موجود رہا، عمر کے دور میں موجود رہا، حضرت عثمان کے اپنے دور میں موجود رہا، حضرت مولا علی کا دور خلافت آیا، وہ کنواں بیر روما موجود رہا۔ امیہ کا زمانہ آیا، بنو امیہ آئے، اموی خاندان کے لوگ، یہ کنواں مدینہ پاک میں موجود رہا اور لوگوں کو سیراب کرتا رہا۔ اس کے بعد بنو عباس آئے، یہ کنواں موجود رہا۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ آئی، ترکوں کا زمانہ آیا، یہ کنواں موجود رہا۔ اور اس وقت سلطان عبد المجید نے 1550 نایاب کھجوروں کے پودے اس بیر روما کے دائیں بائیں لگائے اور کنویں سے وہ سارے کے سارے پودے سیراب ہوتے رہے اور ان کی کھجوریں تقسیم ہوتی رہیں، کھجوریں لوگ خریدتے رہے۔ موجودہ زمانہ آیا، جو آج کل کی موجودہ حکومت ہے، اس نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا اور حضرت عثمان کے نام کا بینک میں ایک اکاؤنٹ کھول دیا۔ آج بھی عثمان کے نام پہ بجلی کا بل آتا ہے اور پانی کا بل آتا ہے، وہ بل کاٹ کے باقی سارے پیسے اکاؤنٹ میں جمع کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ حیران ہو گئے، وہ اتنی قیمت کٹھی ہو گئی، مسجد نبوی کے قریب حضرت عثمان کے نام کا ایک ہوٹل بنایا گیا اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس ہوٹل سے جتنی بھی آمدن ہوگی یہ حضرت عثمان کے نام پہ جائے گی، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے گا، ننگوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں آج بھی حضرت عثمان کے اماؤنٹ سے پوری ہو رہی ہیں۔ یہ وہ قرضہ تھا جو حضرت عثمان نے خدا کے نام پہ دیا، اللہ نے کتنا بڑھا دیا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھی کو ذنو رین جوڑا، مل کے بولیں، ہو مبارک تجھی کو ذنو رین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھی کو ذنو۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا